ہونے جا رہی ہے اس کی تفصیل آپ لوگوں کو بتانا، اور کس طرح یہ پورا پروسیس کمپلیٹ ہوگا اور کتنی دیر میں کمپلیٹ ہوگا، اور اس چیز سے یہ جو وجہ ہے سینسس کیوں ہو رہا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کا تو ہم سب کو معلوم ہے کہ امپورٹنس کیا ہے، لیکن وہ کون سے انسٹرومنٹس ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی آئینی ذمہ داری ہے جو آرٹیکل 51 سیکشن 5 کے تحت ہم نے یہ آئینی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے، اور کسی بھی جمہوری حکومت کا جو لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے، جو لوگوں کے لیے خدمت ہے، وہ جب تک مردم شماری نہ ہو جو کہ ہر 10 سال کے بعد ہونی ہوتی ہے، اس کی ساری تفصیل جو ہے، جو پورا پروسیس ہے، اس کو آپ تک پہنچانا ہے۔ میرے ساتھ میجر جنرل آصف غفور صاحب DGI/SPR، جو کہ آرمڈ فورسز کا، افواج پاکستان کا، سولجرز کا جو بالکل ہینڈز آن رول ہے اس پورے سینسس میں، اس کی ایک تفصیل، چھوٹی سی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ آصف باجوہ صاحب جو کہ چیف سینسس کمشنر ہیں، وہ آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ کس طرح کوئی ٹیکنیکل اگر آپ لوگوں کے سوال ہوں گے اور جو پروسیس اور ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس کی تفصیلات کے لیے یہاں آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو جی سینسس ہم سب کو معلوم ہے کہ آرٹیکل 51 سیکشن 5 جیسے میں نے پہلے کہا، اس کی آئینی شک ہے کہ ہم نے سینسس کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری کے اندر 5 سینسس ہوئے، جس میں 1951، 1961، 1972، 1981 اور 1998 میں پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب نے یہ سینسس کرایا، اور پھر ایک دفعہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت تمام پروونشل گورنمنٹس کا اور پرائم منسٹر وزیر اعظم میاں نواز شریف کا جو فوکس ہے وہ سوشل سروس پروویژن ہے، جس کے اندر ہیلتھ اور ایجوکیشن کا وہ رول ہے جو ایسٹیمیٹس کے بغیر اس کا جو تخمینہ ہے وہ نہیں ہو سکتا اور وہ امپاسبل ہے۔ اسی لیے یہ فوکس سٹارٹ ہوا، اور 2016 کے اندر فیبروری کے اندر یہ بات شروع ہوئی کہ سینسس ملک میں ہونا چاہیے، اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا، اور جس کے تحت انگیجمنٹ اور پروسیس کو بتایا گیا کہ کس طرح یہ سینسس کمپلیٹ ہوگا، اور تمام پروونشل ریپرزنٹیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ سینسس ہونا چاہیے، اور مارچ اپریل 2016 کی ڈیٹ جو تھی اس کا تعین ہوا کہ یہ سینسس ہوگا۔ اس کے بعد دوبارہ مارچ کے اندر ایک اور اجلاس ہوا، اور اس میں یہ طے پایا کہ کیونکہ اس وقت پاکستان ایک بہت ہی ایسے مرحلے سے گزر رہا تھا جہاں ایک ہسٹورک کاؤنٹر ٹیررزم جو آپریشن تھا وہ ہماری افواج پاکستان اس میں مصروف تھیں، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ نیشنل ایکشن پلان اس وقت ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی آپریشن ہے، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن تھی اس کے اندر تمام سیکیورٹی فورسز مصروف تھیں، اور اس کی ڈیٹیل فردر بھی اس کے اندر آئے گی، تو وہ مؤخر ہوا۔ اس کے بعد دوبارہ ایک اجلاس ہوا 16 دسمبر 2016 کو، جس میں آپ لوگوں نے بھی رپورٹنگ کی کہ اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ دوبارہ سے سینسس کا پروسیس ریوائیو ہوگا، اور 2017 مارچ سے یہ سینسس سٹارٹ ہوگا، اور اس کے جو اینڈ ہے وہ مئی میں ہوگا، اور اس کی کچھ تفصیلات جو ہیں ان کو ڈیسائیڈ کیا گیا، جس کے اندر ہاؤسنگ کی لسٹنگ کا تعین ہوا، اور کس طرح مینول بیسڈ کویشچنیئر ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہوئی کہ وہ ڈیجیٹل ہو یا مینول ہو، اور کس طرح اس کی کریڈیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا جائے، تو وہ اس کے اندر ایک ریویو ہوا اس کا۔ پھر سیمپل بیس، ایک سینسس آپریشن اور پھر سیمپل بیس کا تعین ہوا کہ کس طرح کون سی جگہ کے اوپر فیز 1، کون سی ڈسٹرکٹس فیز 1 میں ہوں گی، ان کو کس طرح ڈیوائڈ کیا جائے گا، اس پورے ڈیموگرافک اور پروفائلنگ ہوئی اس CCI کی میٹنگ کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد یہ تعین ہوا کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ کیا رول پلے کریں گی اس سینسس کے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں، اور جو افواج پاکستان ہے ان کا جو کرٹیکل رول ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا، اور اس کی تمام پروفائلنگ اور ڈیموگرافکس کو بھی ڈیفائن کیا گیا کہ وہ اس سینسس کے اندر کیا رول پلے کریں گی، اور کس طرح اسسٹ کریں گی گورنمنٹ کو اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو کہ کس طرح اس پورے پروسیس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ جو اس وقت سینسس ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر 1998 کے بعد، اس کا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ 18.5 بلین ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے تھوڑا سا جب رپورٹ کیا تو کچھ لوگوں نے 25 کہا، کچھ لوگوں نے 30 بلین کہا، لیکن جو ایکچوئل بجٹ ہے وہ 18.5 بلین ہے اس سینسس کا۔ اس کے بعد یہ سٹارٹ ہوگا 15 مارچ کو، اور 25 مئی تک یہ سینسس کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ 15 مارچ سے
15 اپریل تک اس کا فرسٹ فیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. پھر 10 دن کا گیپ ہوگا جس کے اندر لاجسٹک ارینجمنٹس جو ہیں ان کی موومنٹ کو انشور کیا جائے گا, اور دوبارہ 25 اپریل سے فیز 2 سٹارٹ ہوگا, اور 25 مئی کو یہ کنکلوڈ ہوگا جو سینسس کا پروسیس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا میتھڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ ایفیشینٹ میتھڈ ایکوریسی کو انشور کرنے کے لیے ہے, جس کے اندر ایک انیومریٹر ہوگا اور اس کے ساتھ ایک آرمڈ فورسز کا سولجر ہوگا جو اس کو اسسٹ کرے گا, اور اس کی پوری جو سپرویژن ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے اور اس سینسس کی کوآرڈینیشن کے لیے, ٹرانسپیرنسی اور کریڈیبلٹی کے لیے یہ جو ارینجمنٹ ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اس کے ساتھ جو سینسس کے اندر جو پروسیس ہے وہ ڈور ٹو ڈور ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر بندہ جو پاکستان کا شہری ہے اس کو اس کے اندر انکلوڈ کیا جائے گا, جس کی ڈوئل نیشنلٹی ہے, اگر وہ اس ٹائم پیریڈ کے لیے پاکستان میں موجود ہے ان دیٹ پرٹیکولر ٹائم پیریڈ, اس کو بھی اس کے اندر انکلوڈ کیا جائے گا. جو اس کی یوزول پلیس آف ریزیڈنس ہے اس کو انکلوڈ کیا جائے گا. جو ڈپلومیٹس کا ڈیٹا ہے وہ فارن آفس سے پرووائڈ کیا جائے گا, اور اس سینسس کے اندر اس کو سینسس پاپولیشن کے اندر اس کو انکلوڈ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہاؤس لسٹنگ ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہاؤس لسٹنگ کے لیے 3 دن جو ہیں ان کا تعین کیا گیا ہے, اور 10 دن جو ہے وہ سینسس آپریشن جس کے اندر ہمارا فارم 1 ہے 2 ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ میں نے آپ کو کاپیز ڈسٹریبیوٹ کرا دی ہیں. اس کے اندر ساری تفصیل ہے کہ فارم اے, فارم 2 اور 2A کا جو پروسیس ہے اور اس کی جو فیزز ہیں ان کو بھی ڈیفائن کر دیا گیا ہے. وہ آپ سب لوگوں کو مل جائیں گی, آپ اپنی رپورٹنگ کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں. 3 دن کے لیے جو ہاؤس لسٹنگ ہوئے گی, اور اس کے بعد جو آپریشن سینسس کا ہے وہ 10 دن کے اوپر اس کا تعین ہے, اور اس کے بعد 1 دن جو ہے وہ ہوم لیس پیپل جو اس ایریا کے اندر اس بلاک کے اندر ہوم لیس لوگ ہیں ان کی پاپولیشن کاؤنٹ کے لیے رکھا گیا ہے. تو ٹوٹل یہ 14 ڈیز کے اوپر مشتمل ہوگا جو ایک پروسیس کی کڑی ہے. اس کے بعد جو اور یہ جو فیزز ہیں جو میں نے جن کا پہلے ذکر کیا, یہ فیزز سائملٹینیسلی تمام پروونسز میں ہو رہے ہوں گے. تو اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے کہ کون سے پروونس کو پہلے کور کیا جائے گا اور کون سے ایریا کو پہلے کور کیا جائے گا. اس میں ڈسٹرکٹس کو ڈفرینٹ ڈیموگرافکس اور پروفائلنگ کے ذریعے ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اس کی لسٹنگ بھی میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گی کہ کون سے پروونس کے اندر کون سی ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ فیز 1 میں ہیں اور کون سی ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ فیز 2 کے اندر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو 2A فارم ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ فارم ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے پروفائلنگ اور ڈیموگرافک پروفائلنگ کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ پیپل ود ڈسیبلٹی کا جو ڈیٹا ہے اس کو کافی کمپریہنسولی کور کیا گیا ہے فارمز کے اندر, اور تفصیل کے ساتھ ان کی پروفائلنگ کو اس وقت پالیسی اور مین اسٹریمنگ کے اندر لایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹوٹل سٹاف ہے اس وقت جو سول سائٹ کے اوپر ہے وہ تقریباً 1,18,918 ہے. 118,918 جو ہے ان کی کمپلیٹ جو ٹریننگ ہے وہ 4 دن کے اوپر مشتمل تھی. 40 ٹرینرز ایک ٹریننگ سیشن کے اندر ٹرین ہوئے, اور جو یہ لوگ ہیں یہ تمام گورنمنٹ سرونٹس ہیں, اور اس کے اندر ایجوکیشن, ریونیو ڈپارٹمنٹ, لوکل گورنمنٹ, پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, اور وہاں اس ایریا کے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں یہ لوگ کام کرتے ہیں ان کو اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا ہے. اور جو لوگ اس بلاک کے اندر اور اس ایریا کے اندر رہتے ہوں گے انہی کو استعمال کیا گیا ہے اس سینسس کے اندر, تاکہ جو ٹرانسپیرنسی ہے اور ایفیشنسی اس کو انشور کیا جائے. جب یہ 25 مئی کو کمپلیٹ ہوگا سینسس کا پروسیس, تو اس کے اندر جو پروویژنل ریزلٹس ہیں ان کو شائع کیا جائے گا, جس کے اندر ریگولر رپورٹس ایٹ دا پروونشل لیول ہوگا, ڈسٹرکٹ لیول, پروونشل لیول اینڈ نیشنل لیول. اس کے ساتھ ساتھ جو سمری ریزلٹس ہیں کہ میل فیمیل پاپولیشن کتنی ہے, ٹرانسجینڈر کتنی ہے, اور اربن رورل کو شائع کر دیا جائے گا. پھر سینسس ایٹلس جو ہے اس کو شائع کیا جائے گا ایک ویژول ریپرزنٹیشن اور پریزنٹیشن کے لیے, تاکہ جب تک فل ریزلٹس نہ آئیں تو اس سے جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکے کہ سینسس کا جو ٹرینڈ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. اس وقت کمپلیٹ ٹریننگ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے, تمام لوگوں کو ڈپلوائے کر دیا گیا ہے. آج جس طرح 11 مارچ ہے اور 15 سے یہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا, اور اس کے اندر جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں ان کو انگیج کیا گیا ہے. جو چیف سیکرٹریز ہیں پروونشل گورنمنٹس کے, ان کے ساتھ جو ڈیلی بیسس کے اوپر کوآرڈینیشن ہے, اور
ایک جو کمپلیٹ ابھی اس کے اوپر میجر جنرل آصف غفور صاحب جو ہیں اس کو ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کہ جو افواج پاکستان کا کس طرح آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اندر اور کوآرڈینیشن اور سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے جو رول ہے اس کے اوپر مزید تفصیلات بیان کریں گے. اس وقت ایکٹیویٹی کیلنڈرز بن چکے ہیں اور جس طرح فیلڈ کے اندر سٹاف ڈپلوائے ہوگا اور جو اس کی پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا اس کو کمپلیٹ ایک آٹومیٹڈ ایپ کے ذریعے انشور کیا جائے گا اور ان کی جو جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم GIS بیسڈ جو پروفائلنگ اور ڈیموگرافکس ہیں ان کے ساتھ اس کو کیا جائے گا. آخر میں اس چیز کو جو پروسیس ہے ظاہر ہے اس کے اندر جو 2 چیزیں ہیں ان کے پرنٹ آؤٹس میں نے آپ کو دیے ہیں. ایک تو جو فیز 1 اور فیز 2 جو پروونسز کا ہے اس کے اندر کون سی ڈسٹرکٹس ہیں فیز 1 میں اور کون سی ڈسٹرکٹس ہیں فیز 2 میں, ان کی تفصیلات ہیں. دوسرا جو فارم ہے وہ فارم A2 اور 2A ہے جس کے تعین میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح فیزز کے اندر ہوگا. اس کے ساتھ ایک بہت ہی ماس لیول کے اوپر کمیونیکیشن اور اویئرنیس کی کیمپین ہے, کیونکہ جو نیشنل لیول کے اوپر ہم سب کا فرض ہے, جو شہریوں کا فرض ہے کہ جس وقت یہ ٹیمز آپ کے پاس آئیں آپ نے ان کے ساتھ کس طرح ان کو اسسٹ کرنا ہے, وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. اور جس وقت ہاؤس لسٹنگ ہو رہی ہوگی تو آپ کے گھر اگر کوئی مس ہو جاتا ہے یا جو ایسا گھر گرین مارکر کے ساتھ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور ہاؤس لسٹنگ ہوگی تو کسی قسم کی بھی اگر اس طرح کی کوئی گیپ رہتا ہے تو ہم سب کا فرض ہے کہ اس کو فوراً رپورٹ کیا جائے. اس کے اندر ہیلپ لائنز کا تعین کر دیا گیا ہے جو بھی آپ کو آصف باجوہ صاحب اس کے اوپر تفصیل اگر ہوگی تو اس کے اوپر آپ کو وہ بتائیں گے. لیکن جو اس وقت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب یہ سینسس کا ڈیسیجن ہوا, جب پرائم منسٹر نے لیا, تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جتنی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن آف پیپل اور پاپولیشن کاؤنٹ ہے اسی کے ذریعے نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی کے اندر جو تعین ہوتا ہے سیٹس کا وہ اس کے اکارڈنگلی ہوتا ہے. تو 19 سال بعد اگر یہ سینسس ہو رہا ہے جس کا عزم ہم نے اپنی مینیفیسٹو میں PMLN کی کیا تھا جب ہم 2013 کے الیکشن میں آئے تھے, تو یہ وہ وعدہ تھا جو پرائم منسٹر نے کیا تھا, کیونکہ اس کے بغیر جو ٹرو ریپرزنٹیشن آف پاپولیشن ہے اپنے اپنے صوبوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ نہیں ہو سکتی. اس کے بعد جو کانسٹیچوئنسیز کی حلقہ بندی ہے وہ بھی اسی سینسز اور مردم شماری کے تحت ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو NFC ایوارڈ ہے جس کے ذریعے جو ہیلتھ اور ایجوکیشن اور سوشل سیکٹر کی سروس پروویژنز ہیں وہ اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ بھی ایلوکیٹ صرف جو ہوتا ہے وہ اسی مردم شماری اور پاپولیشن کاؤنٹ کے ذریعے ہوتا ہے. اور آخر میں جو جتنی پالیسی ڈیسیژن ہوتی ہے جس کے بعد جو لیجسلیشن ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ بھی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے پاس جو پاپولیشن کاؤنٹ ان پروونشل ریپرزنٹیشن ہے وہ نہ ہو. تو یہ تمام چیزیں جب کمپلیٹ ہوتی ہیں اسی وقت جو ایک پروسیسز ہوتے ہیں, چاہے وہ جمہوریت کا استحکام ہو, چاہے وہ سسٹم انسٹیٹیوشنل بلڈنگ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اداروں کے اندر ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہوتی ہے اور جو ریپرزنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کی, وہ اس کا اصل مقصد صرف تب حاصل کیا جا سکتا ہے جب سینسز جو ہوں وہ کمپلیٹ اور 10 سال کے بعد وہ کمپلیٹ ہوں, کیونکہ سینسز ایوالو کرتا ہے, ہم سب کو پتہ ہے, اور جو ڈیموگرافکس ہیں جو پروفائلنگ ہے وہ بھی ایوالو کرتی ہیں. تو اس لیے اس کا ایسٹیمیٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اور الحمدللہ آئی تھنک ہم اس اسٹیج پہ آج پہنچ چکے ہیں جب یہ سینسز ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ جو آنے والے سال ہوں گے اگلے اس کے اندر جو انٹرونشن ہے, جو انٹیگریشن ہے پاپولیشن کاؤنٹ کے ساتھ, پروونشل ریپرزنٹیشن کے ساتھ, اس کے ذریعے بہتر سے بہتر لوگوں کے لیے جو فیسلٹیز ہیں, لوگوں کے لیے جو سروس پروویژنس ہیں ان کو انشور کیا جا سکتا ہے. تھینک یو جی. 1 منٹ جی, ذرا تھوڑا سا وہ تفصیل بتا دیں آف دیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. کونسل آف کامن انٹرسٹ نے ایک ڈیسیژن لیا کہ پاکستان میں ہاؤسنگ اور پاپولیشن سینسز جو ہے وہ ہونا چاہیے ود اسسٹنس فرام آرمڈ فورسز آف پاکستان, جیسا کہ 1998 میں کیا گیا تھا. 1998 میں جب یہ پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسز ہوا تو یہ ایک فیز میں ہوا تھا اور یہ تقریباً 19 دن تک جاری رہا. اس وقت پاکستان فورسز نے تقریباً 250,000 ٹروپس جو تھے اس کام کے لیے لگائے تھے, اور اس وقت 142,000 بلاکس تھے کہ جس میں جا کے یہ کام کرنا تھا. جب یہ بات ہوئی کہ پاکستان فورسز جو ہیں اس میں اسسٹ کریں تو 1998 کے اور 2015 اینڈ ایون 2017 کے حالات جو ہے وہ ڈفرینٹ تھے.
سیکیورٹی میں ہماری جو امپلائمنٹ تھی تو یہ ایشو تھوڑی دیر چلتا رہا کہ کیسے ہو. تو ہماری یہ ریکمنڈیشن تھی کہ یہ ہونا تو چاہیے چونکہ ایک نیشنل سروس ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن جو آرم فورسز کے سپورٹ ہے اس کی اویلیبلٹی کے لیے ہمیں کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. اس میں سے ایک فیصلہ یہ تھا کہ 1998 میں چونکہ یہ ایک ہی فیز میں ہوا تھا تو اس دفعہ شاید ہمیں 2 فیزز میں اور ڈفرینٹ سٹیجز میں کرنا پڑے گا. تو یہ پھر جب پی بی ایس سے بات چیت کے بعد طے پا گیا تو اب چونکہ تقریباً 168,000 بلاکس ہیں اور بلاکس لیول پہ ہر انیومریٹر کے ساتھ ہمارا ایک سپاہی ہوگا تو ہماری اوور 200,000 ٹروپس کی امپلائمنٹ کے ساتھ ہم نے ایک سپورٹ پلان مرتب کیا ہے جس میں یہ سپورٹ جو ہے اس کے کنڈکٹ کے لیے ہم مہیا کریں گے. جب یہ فیصلہ ہوا تو آرمی چیف نے ڈائریکشن دی کہ اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی جو اسسٹنس ہے وہ فراہم کی جائے گی. بنیادی طور پر 3 ٹاسک جو ہیں وہ آرم فورسز کے اس میں دیے گئے ہیں کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ سموتھ ہو, یہ ٹرانسپیرنٹ ہو اور اس کے دوران جو سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر ہے اس کو مینٹین کیا جائے. تو ان سب کاموں کو کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑا سسٹمیٹک پلان جو ہے وہ مرتب کیا ہے. جو 168,000 بلاکس ہیں اور ہر بلاک میں ایک سیولین انیومریٹر جائے گا تو ہر انیومریٹر کے ساتھ ہمارا ایک سپاہی جو سولجر ہے وہ موجود ہوگا. اس سے اوپر جب آپ سرکل لیول پہ آتے ہیں 20,631 سرکلز ہیں تو ہر سرکل پہ ہمارا سینسز سپورٹ آفیسر کا سیٹ اپ موجود ہوگا. اس سے اوپر جائیں تو چارج لیول پہ جو کہ 3,307 ہیں تو ایک چارج سپورٹ ٹیم ہوگی. اس سے اوپر ڈسٹرکٹ لیول پہ لیٹ سے 458 ڈسٹرکٹس ہیں تو ایک سینسز سپورٹ سیل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوگا. اسی طرح ڈویژن اور پروونشل لیول پہ بھی سینسز سپورٹ سیل ہوں گے اور اس کا جو نیوکلیس ہے وہ ہمارے ہیڈ کوارٹر آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ جو کہ راولپنڈی میں موجود ہے وہ اس لیول پہ کیا جائے گا. اب جو 3 کام میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سموتھ ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو اور سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہو, تو اس کے لیے ہم نے کیا کام کیا ہے. ہمارا جو سپاہی ہوگا انیومریٹر کے ساتھ وہ ہر گھر میں اس کے ساتھ جائے گا, ہمارے اپنے فارمز ہیں ان کو فل کرے گا اور اس کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے کہ جب ڈیٹا بتایا جائے گا تو جو سپاہی ہوگا ہمارا ساتھ جو ہر گھر میں جا کے کام کرے گا اس کا لنک ہوگا نادرا کے ساتھ. جس ڈیٹا کو ہم چیک کرنا چاہیں گے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح نہیں ہے تو اس کی نادرا ویریفیکیشن ہمیں امیڈیٹلی وہاں پہ اویلیبل ہوگی. اس سلسلے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, میڈم صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک قومی فرض ہے. جو ڈیٹا آپ سب دے رہے ہیں, عوام دے رہی ہے سیولین انیومریٹر کو بھی اور آرمی والے کو بھی, وہ اس میں ولفل جو جھوٹ بولے گا یا غلط ڈیٹا دے گا تو اس کو ایک جرم تصور کیا جائے گا اور اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اس کے بعد جو ریٹریول ہے فیلڈ فارم کا, افواج پاکستان اس کی ریٹریول اور اس کی سیکیورٹی کا بھی بندوبست کرے گی. دیکھنے میں آپ کو یہ ایک سپاہی نظر آئے گا لیکن حقیقت میں وہ پوری فوج کی سپورٹ کے ساتھ ہوگا. اس کی اپنی سیکیورٹی, اس کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, تو ہمارا جو ایک چین سسٹم ہے سپاہی سے لے کے اوپر تک تو وہ ادھر جو ہے موجود ہوگا. سیکیورٹی کی صورتحال کے لیے کیونکہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, جو لوکل پولیس ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو پہلے کام کر رہی ہیں وہ کرتی رہیں گی, لیکن سینسز کے لحاظ سے ان کے ساتھ مزید کوآرڈینیشن کی گئی ہے کہ جو ٹیمیں فیلڈ میں گئی ہوں گی اس کا کیسے ہم سیکیورٹی کا بندوبست کریں گے. افواج پاکستان کو جو بھی کام دیا جائے اس کے لیے وہ پہلے تیاری کرتے ہیں, چونکہ یہ ایک ڈیفرنٹ کام ہے سینسز کا, ڈیٹا لینا, اس کو بھرنا, پھر اس کو کمپائل کرنا. تو ہم نے پی بی ایس کے تعاون سے سب سے پہلے جو ماسٹر ٹرینرز تھے 800 کے قریب, ان کی مختلف شہروں میں ٹریننگ کروائی. ان ماسٹر ٹرینرز نے پھر اپنے اپنے جو ذمہ داری کے علاقے ہیں کور لیول پہ, ڈویژن لیول پہ, انہوں نے جا کے مزید جو تھے ٹرینرز ان کو ٹرین کیا اور اس طریقے سے ہر انیومریٹر جو سپاہی جائے گا ہر گھر میں, ہی از ویل ٹرینڈ ٹو انڈر ٹیک دیٹ جاب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا یونیک موقع ہے جب پاکستان فوج کا ایک ادارے کا جو سپاہی ہے وہ پاکستان کے ہر گھر کے دروازے پہ جائے گا اور وہاں سے ملاقات کرے گا. تو عوام سے یہ بھی درخواست ہے کہ اس حاضری کو ان کے ساتھ کے شکریہ کے طور پہ بھی قبول کریں
اور اس رابطے کے ذریعے جو یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے نیشنل ہاؤسنگ اینڈ پاپولیشن سینسس کی، اس کی کریڈیبلٹی کو بڑھانے میں ہماری مدد کرے۔ جہاں تک تھریٹ کا تعلق ہے، انشاءاللہ ایسی کوئی سچویشن ہوگی نہیں، لیکن جو ملک کے حالات ہیں جو اس پروسیس کو بھی اسکٹل کرنا چاہیں گے تو کہیں نہ کہیں شاید وہ اٹیمپٹ کریں، تو فوج کی تو اس سلسلے میں تیاری ہے ہی ہے، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ساری اس میں ڈب ٹیل کی گئی ہیں، لیکن جیسے آرمی چیف کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے حالات ہیں اور جو آپریشن رد الفساد جاری ہے، اس میں ہر فرد جو ہے وہ اس کا سپاہی ہے۔ اگر عوام اپنی آنکھیں کھلے رکھے گی، کان کھلے رکھے گی، تو اس پروسیس کے دوران اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہے جو کہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے، تو پلیز ڈو دیٹ۔ آپ کے پاس ٹیلی فون نمبرز بھی ہیں۔ یہ ایک قومی جو ہے کام ہے، اس کو ہم سب نے مل کے ہی کرنا ہے، تو اس میں ہر فرد اتنا ہی ذمہ دار ہے سیکیورٹی کا جتنا کہ افواج پاکستان اور باقی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں۔ سیکیورٹی کے متعلق یہی بات چیت تھی، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ 2 لاکھ سے زیادہ تو ٹوٹل اتنے ہی ہوں گے، اور یہ بھی اس بجٹ میں شامل ہے۔ تیسرا یہ بتانے کی جو سینسس کے بعد نیشنل اسمبلی کی سیٹس بڑھنے کے امکانات ہیں، کتنی بھی سیٹ بڑھنے کے امکانات ہیں؟ کیونکہ 2002 میں آلریڈی سینسس کے بغیر سیٹس بڑھی۔ جی، اس کے اندر دو باتیں ہیں۔ ایک تو سوال کا جواب دینے سے پہلے جو ہیلپ لائن جس کا میں ذکر کر رہی تھی کہ اگر اس سینسس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئری ہو، کوئی پوچھ سکے، تو وہ 0800-575-744 ہے۔ 0800-575-744 ہے۔ اور جتنی ڈپلائمنٹ کا ذکر ہوا اس وقت سویلین اور آرمڈ فورسز کی، وہی ٹوٹل ہیں، اور اس بجٹ کے اندر وہ انکلوڈڈ ہیں جو کہ سینسس کا اپنا بجٹ ہے۔ اور جہاں تک بات ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹس کی اور پروونشل اسمبلی کی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو سینسس کا رول ہے اور اس کے اکارڈنگلی جو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے اوپر، تو ایک دفعہ یہ سینسس کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا اور وہ جو پاپولیشن ریپرزنٹیشن ہے وہ آئے گی، تو اس طرح کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ اس کے اکارڈنگلی لیے جائیں گے۔ پہلا کوشچن میرا یہ ہے، اور اس کا مفصل جواب چاہوں گا آپ سے، کہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے اجلاس جاری تھے، 2 اجلاس ہوئے، ایک اس کا پریپریٹری اجلاس ہوا۔ کیا یہ سمجھا جائے کہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے جو وزیر خزانہ نے وعدہ کر رکھا تھا آئندہ مالی سال کے بجٹ سے قبل ڈیسائیڈ کر دیا جائے گا اگلا NFC ایوارڈ، اس کو ڈیلے اسی لیے کیا گیا کہ اس سینسس کو انکارپوریٹ کیا جائے گا؟ ایک تو یہ بات بتائیے گا۔ دوسری، آپ نے فرمایا کہ 18.5 ارب روپے کا بجٹ بنا۔ پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ 14.5 ارب روپے کا بجٹ بنایا گیا اور 12 سے 18 ارب روپے مزید تقاضا کیا گیا۔ اس کے بارے میں وضاحت کر دیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس بجٹ میں سے آرم فورسز کا کتنا حصہ ہے، کیونکہ نیچرلی وہ بھی اخراجات تو کریں گے۔ جی، سب سے پہلے تو اس میں یہ بات ہے کہ جو NFC ایوارڈ کی بات ہے، جس طرح میں نے کہا پہلے کہ جو سینسز ہوتے ہیں ان کی جو ریزلٹس ہوتے ہیں، اور پروویژنل ریزلٹس جب 25 مئی کے بعد 60 ڈیز کے اندر آئیں گے، تو ظاہر ہے اس کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ NFC کے اندر اور اس کی ریپرزنٹیشن آئے گی، اور ایک نیشنل سینسز ایپیکس کمیٹی فارم کی گئی ہے جس کو منسٹر فائنانس خود ہیڈ کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے جو پوری اس کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ جو آپ نے بجٹ کی بات کی اور جو ایسٹیمیٹ کی بات کی، وہ مارچ 2015 کے ایسٹیمیٹس تھے، اور آج جب یہ مارچ 2017 کے اندر یہ سینسس سٹارٹ ہو رہا ہے، تو یہ اس کے ایسٹیمیٹس ہیں، اور ظاہر ہے 18.5 بلین وہ ایسٹیمیٹس آف بجٹ ہیں جو سپینڈ ہونے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی جو اس کا اسٹینڈرڈ ایرر ہوتا ہے اوپر نیچے، وہ ظاہر ہے جب کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کو اناؤنس کر دیا جائے گا۔ اس میں جو 6 بلین ہے، اس میں جو آ رہی ہوں جی اسی پہ جو 6 بلین ہے وہ آرمی افواج پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے۔ 6.5 جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے مد میں رکھا گیا ہے، اور 6 بلین جو ہے وہ سویلین بجٹ کا حصہ ہے۔ میرا سوال جنرل آصف صاحب سے ہے۔ سر یہ بتائیے کہ یقیناً آپ نے بہت اچھا سیکورٹی پلان مرتب کیا ہے، کچھ سینسٹیو ایریاز جو جیسے کہ ٹرائبل ایریاز ہیں اور اسی طرح سے بلوچستان ہے،
یا جہاں پہ اس وقت رجوع فساد کے تحت آپریشن پنجاب میں چل رہا ہے، تو کچھ ایسے ایریاز پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں آپ کے اس میں جہاں سمجھتے ہیں کہ وہ سینسٹیو ڈکلیئر کیے گئے ہیں اور وہاں پہ سیکورٹی کے حوالے سے زیادہ اقدامات اٹھانے کے لیے؟ بہت شکریہ. تھریٹ اسیسمنٹ جو ہے وہ پلاننگ کا حصہ ہوتی ہے، وہ ہم نے کی ہوئی ہے، اور جہاں جتنی سیکورٹی چاہیے ہوگی اس کے مطابق ہم انشاءاللہ رسپانس دیں گے. ٹھیک ہے جی، بس آئی تھنک بات سے کریں. جو غلط انفارمیشن دے گا، اور اگر یہ اس کا تعین ہو گیا کہ یہ انفارمیشن غلط ہے کیونکہ کراس چیکس ہوں گے، تو 50,000 روپیز اس کا جرمانہ ہے اور 6 months اس کی سزا ہے. میں نے بتائیے گا کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز وداؤٹ مینشننگ دیئر نیمز وہ افغان مہاجرین کے ایشوز کو اس معاملے میں اٹھا رہی ہیں کہ ان کو واپس بھجوایا جائے، جبکہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کے ساتھ پاکستان کی کمٹمنٹس ہیں وہ ذرا آگے کی ہیں افغان مہاجرین کے حوالے سے. کیا کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز نہیں چاہتی کہ سینسس ہو اور ان کا جو آگے ایجنڈا آپ نے ڈسکس ہے، تو کیا کسی مرحلے پہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے پریشر میں آ کے کام متاثر ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو جی میں یہ بات کہہ چکی ہوں کہ سینسس جو ہے وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر اس کا ڈیسیجن لیا گیا تھا، جس کے اندر تمام پروونسز کی ریپرزنٹیشن ہے. اور جہاں تک پولیٹیکل آپ نے بات کی، تو میرے خیال میں اس وقت سینسس کا کمپلیٹ پروسیس ہو چکا ہے. جو فیزز ہیں اور جو ڈسٹرکٹس ہیں ان ایچ پروونس اس کا تعین ہو چکا ہے. اس کے وقت جو پورا ایک پلان ہے جس طرح ابھی بتایا جا رہا تھا، وہ بھی انشور کر دیا گیا ہے ڈسٹرکٹ لیول اور تحصیل لیول کے اوپر. تو اس میں اب پالیٹکس کو لانا، اور جو افغان ریفیوجیز ہیں اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جو پریزنٹ ہیں جن کے پاس کارڈز ہیں، اور جس طرح نارا کو نادرا کے ساتھ مرج کر کے آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی تھی، ایوری بڈی جو کہ ریزائڈ کر رہا ہوگا اس وقت پاکستان کے اندر، ان کی نیشنلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا. میڈم، ایک تو یہ کہ ملک کے بعض حساس علاقوں سے یہ بات بھی آ رہے تھے پارلیمنٹیرینس کی طرف سے کہ وہاں پہ کچھ ڈیلے کی جائے یا کوئی جو حکمت عملی ہے وہ تبدیل کر دی جائے. تو یہ بتائیں کہ اس وہاں پہ کیا صورتحال ہے. اور میں جو ایس پی آر کے ہمارے بیچ صاحب تشریف رکھتے ہیں ان سے یہ سوال کروں گا کہ ان علاقوں میں سیکورٹی کے حوالے سے خاص کر قبائلی علاقہ جائے بلوچستان یا جو جہاں یہ بہتر سمجھتے ہیں، کیا حکمت عملی اختیار کی؟ سب سے پہلے تو جو آپ نے مجھ سے سوال کیا، اس کے اندر جو ڈیسیجن لیا گیا آخری اجلاس میں سی سی آئی کے، اور اس کے اندر جو کمپلیٹ جو ایک تعین کیا گیا پروسیس کا، اور جو ایریاز تھے ان کو فائنلائز کر لیا گیا ہے، اور پورے پاکستان کا انشاءاللہ سینسس جو ہے وہ 25 مئی کو کمپلیٹ ہوگا. اور اس کے اندر تمام ایریاز جو ڈیموگرافکس ہیں، جو پروفائلنگ ہے پاکستان کے اندر، ان کو کمپلیٹ کیا جائے گا تمام پروونسز کے اندر. اور فیلڈ ڈپلائمنٹ بھی ہو چکی ہے. اور جس طرح ابھی ڈی جی صاحب بتا رہے تھے کہ جو کمپلیٹ سیکیورٹی پلانز ہیں، ظاہر ہے پلاننگ کے وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور جس قسم کے ڈیفائننگ مومنٹ سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے، جو سیکیورٹی وائز چیزیں ہو رہی ہیں، اس کی ڈپلائمنٹ اور ان کو انشور کیا جاتا ہے کہ ایسے حساس ادارے جو ہیں، سینسٹیو ایریاز جو ہیں، ان کے پروفائل کے مطابق ان کو پلان کیا جائے اور انشور کیا جائے ان کی سیکیورٹی کا. اگر آپ جی جو سینسٹیو لیول کی آپ بات کر رہے ہیں، جیسے فاٹا ہے یا بلوچستان شروع ہو گیا، تو فاٹا میں جو فوج موجود ہے آپریشن کر رہی ہے وہ ادھر ہی ہے. تو ایک تو ان علاقوں میں پہلے ہی ہماری سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہماری بہتر نظر ہے. اس کے علاوہ جو علاقے ہوں گے ان میں اس تھریٹ اسیسمنٹ کے مطابق سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی. تھینک یو. میاں کشان نیوز ون. بس سر میاں کاشان نیوز ون سے بات کر رہا ہوں. سر سوال یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ فاٹا میں آپریشن جاری ہے، جبکہ فاٹا سیکریٹریٹ کہہ رہا ہے ٹی ڈی پیز جو ہیں ان کا سب جو مسئلہ ہے وہ حل ہو چکا ہے. اسی طرح سینٹ میں یہ باقاعدہ ریکمنڈیشن بھی آئی ہے یا تو ان کے لیے الگ سے فارم دیا جائے پاپولیشن سینسس کے لیے، یا ان کو وہاں پہ کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ ان کو کیا جا سکے. دوسرا، بلوچستان کے جو سینسس کمشنر ہیں ان کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے ریکمنڈیشن دی، اس حوالے سے کیا ہے؟ جہاں تک ٹی ڈی پیز کا تعلق ہے
تو وہ آپریشن کی وجہ سے باہر گئے تھے. اس میں سے 84% سے زیادہ واپس آ چکے ہیں. اب جو باہر رہ گئے ہیں اور وہ کیمپ کے اندر بھی ہیں تو ان کی رجسٹریشن آلریڈی ان کے علاقے حساب سے ہوئی. تو جیسے کہ پی بی ایس نے بھی فیصلہ کیا ہوگا کہ وہ اسی فارم کے تحت جو ہے ان کی پاپولیشن سینسس میں ریکارڈ آئے گا, کیونکہ ایک تو ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور وہ آلریڈی رجسٹرڈ ہوئے ہیں جو کہ باہر گئے تھے ٹی ڈی پیز. تو ان کا پاپولیشن سینسس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. اور سر اس کے اندر جی ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو سینٹ قائمہ کمیٹی کی آپ نے بات کی, اس کی جو ریکمنڈیشن, اس کے منٹس جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو 90% ٹی ڈی پیز فیملیز ہیں وہ اپنے واپس جا چکی ہیں اور 4 بلین روپیز ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے دے دیے گئے ہیں. سر پہلا تو یہ ہے کہ اس میں میڈم سی میں وہ ہے کہ اس پر کافی احتجاج ہوئی ہے کہ اس میں آئی ڈی پیز کے لیے کوئی خانہ مختص نہیں کیا ہے. دوسرے کہ وہ پوری پاکستان میں مطلب پھیلی ہوئی ہے, اس کو کس طرح رکھا جائے گا کہ یہ وہ شمال وزیرستان سے ہے یا اور ریجن کی ہے یا پورم ریجن سے ہے. تو یہ بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے. اس میں جی میں ایک بات بتا دوں, آئی تھنک مزید سوال کوئی نہیں رہا اس لیے ریپیٹیشن ہو رہی ہے. ایک تو یہ سب آلریڈی رجسٹرڈ ہوتے ہیں, جہاں جہاں یہ ہوتے ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں, ان کے پاس وطن کارڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان جو ایک پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ اس سینسس کے اندر تمام لوگوں کو انکلوڈ کیا جائے گا, چاہے وہ ٹی ڈی پیز ہوں, آئی ڈی پیز ہوں, جو واپس چلے گئے ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر جس جگہ کے اوپر ان کی یوزول ریزیڈنس ہے یا وہ مائگریٹ کرتے ہیں اکراس دا کنٹری, ان کو انشور کیا جائے گا اس کاؤنٹنگ پاپولیشن کاؤنٹ کے اندر اور سینسس کاؤنٹ کے اندر. اس لیے اگر ہر سروے میں, ہر سینسس میں ایک سرٹن اسٹینڈرڈ آف ایرر ہوتا ہے جس کو انشور کیا جاتا ہے کہ کس طرح منیمائز کیا جائے, اور اس کو بھی یہاں بھی انشور کیا جائے گا. First of all, the 6th largest population voter Pakistan is about to hold its census. The eyes and ears of the whole world would be upon it because it's nuclear power as well as the security dynamics. So can you say a few lines for the international community with regard to this exercise that is a massive exercise involving hundreds of thousands of people? And if I would like to request General Asif to chip in, the polio campaign witnessed attacks on those solitary law enforcement personnel which were accompanying the polio conductors. If the same challenges would be encountered by our army men who will be going to each and every home, is there a special communication and rapid response system so that that particular soldier would not feel lonely in a hostile environment? Kindly share with the international community a few lines on the security aspects. I would like to say here a few lines that Pakistan is ready for the 6th census of the country and housing and population survey, and also we think that whatever the focus and priority of the present government is for the social sector and also for the demographics and profiling representation of the country, because we all know how distribution of resources, evidence-based legislation and policy making is important for policy of the country for social service provision. And then of course the social service sector representation, how it is important in Pakistan. And as we all know, it's been after 19 years that we are going into the census process. It was a learning experience for all of us, for the civil organizations and institutions also. Pakistan Bureau of Statistics has played a very important role end to end, the technical interventions and also the policy instruments that have made sure that they are included and integrated into the census process of the country, which is happening after 19 years under the able leadership of Prime Minister Mian Nawaz Sharif. We are also thankful to the armed forces for their assistance as it was provided in 1998, because as Pakistan is moving, as I said before, through a defining moment in terms of security interventions also, and we've seen that we've achieved a lot in the field of security and law enforcement in Pakistan, and also counter-terrorism, and how our armed forces have really played their important role,
critical role in fighting at the borders for the safety of people of Pakistan, and I think that their assistance in the census, housing and population census are also of great importance, and we will together, I think, achieve this, and we will make sure that it is done smoothly and most securely, which is also important across this. And but the most important role इसके अंदर जो है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है वो पाकिस्तान के लोगों का होगा, कि जितना वो असिस्ट करेंगे, जितना वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि ये सिर्फ प्रोसेस कर सकती है गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशंस जो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जिस तरह भी डीजी साहब बता रहे थे कि किस तरह उसको इंश्योर करना है कि इन्फॉर्मेशन राइट आ रही है टू द रेसिपिएंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसमें जो आप लोगों का रोल है, उसके अंदर जो मास कम्युनिकेशन अवेयरनेस कैंपेन है उसको रन किया जाएगा इन 3-4 महीने के ऊपर मुश्तमिल, अखबारों के ऊपर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया इज़ अनदर सेगमेंट दैट वी इंक्लूडेड इन टू आवर नेटवर्क, के सोशल मीडिया के ज़रिए भी जो अवेयरनेस है सेंसस के बारे में लोगों तक, उसको कैसे पहुँचाया जाए और इंश्योर किया जाए कि एंड टू एंड जो प्रोसेस होगा वो क्रेडिबल होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और एफिशिएंट होगा। थैंक यू वेरी मच। जी अब ये आखिरी सवाल है। हाँ जी, हाँ जी, बस जी बस। आर्मी पर्सनल के पास कौन सा फॉर्म होगा, वो कौन सा फॉर्म फिल करेगा, काम उन्हें जमा कराना है। दूसरा ये है कि बलोचिस्तान, मैडम से सवाल है, बलोचिस्तान कमिश्नर को फिल करने का के हवाले से मुतालबा भी आया था पार्टियों की तरफ से, वो क्या होगा? पहली बात तो जी मैं जवाब दे दूं, बलूचिस्तान के कमिश्नर की जो बात आ रही है इसकी ये सिर्फ कयास आराइयाँ हैं, और मैं मीडिया का रोल भी ज़रूर यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगी कि सेंसस के दरमियान जितना रिस्पॉन्सिबली इसको रिपोर्ट किया जा सकता है, प्लीज़ उसको असिस्ट करें। और बतौर वज़ीर इत्तलात मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको देती रहूँगी जिस तरह ये प्रोसेस आगे चलेगा। हम एक सीरीज़ ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर अवेयरनेस रेजिंग कि अब ये कहाँ पहुँचा है और क्या, जब फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होगा उसमें देंगे। तो प्लीज़ इस किस्म की जो कयास आराइयाँ हैं, ये एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, ये हिस्टोरिक इवेंट है पाकिस्तान के अंदर, इसको प्लीज़ इंश्योर करें कि ये अपने एंड कंक्लूजन तक पहुँचे, अपनी जो मकासद हैं उसको पूरा करें। वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब और DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुल्क में होने वाली मरदमशुमारी से मुताल्लिक मुल्क की तारीख की 6ठी मरदमशुमारी है जो शुरू की जाएगी 15 मार्च से और 25 मई तक इसको 2 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। ये बताया वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने, जबकि DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर भी उनके साथ थे। उन्होंने ये बताया कि गलत बयानी पर 6 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माना भी किया जाएगा।